غم نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا۔ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایک حافظ قرآن رہا کرتے تھے، عالم دین بھی تھے، مالی اعتبار سے بہت کمزور تھے، فقر و فقر کے دن کٹ رہے تھے، اور کسی قسم کی کوئی تجارت، کوئی کاروبار انہیں راس نہیں آ رہا تھا۔ لیکن آدمی کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ جب اللہ نے مجھے پیدا کر دیا ہے، پالنے کی ذمہ داری لی ہے، تو وہ اللہ مجھے بھوکا کبھی نہیں مارے گا، اور میرے اپنے مقدر کا رزق مل کر رہے گا۔ جسے جتنا ایمان رہتا ہے، جتنا یقین رہتا ہے، وہ صبر سے کام لیتا ہے، وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا، وہ بہت جلد پریشان نہیں ہو جاتا۔ اسے معلوم ہے کہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے، مقدر کا مل کر رہے گا، تو میں کیوں جھوٹ سے کام لوں، میں کیوں دھوکے سے کام لوں۔ تو بہرحال وہ جو حافظ قرآن تھے، مالی اعتبار سے بہت تنگ تھے، بہت پریشانی کے دن کٹ رہے تھے۔ اللہ کے گھر میں آئے طواف کرنے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے۔ طواف کرتے ہوئے انہیں ایک چیز ملی، ایک تھیلی، جس کے اندر قیمتی ہار تھا سونے کا، اور اس ہار میں قیمتی موتی کے دانے بھی تھے۔ دوران طواف تھیلی ملی، اٹھا کر دیکھا، یہ خوبصورت عالی شان سونے کا ہار ہے۔ دل میں تو پہلی بار بات آئی کہ میرے دن برے چل رہے ہیں، مالی اعتبار سے بہت پریشان حال ہوں، چلو اس سے میرا گزارا ہو جائے گا۔ ہار کون سا تھا؟ سونے کا تھا۔ کسی کا بھی دل پگھلے گا نا۔ آج لوگ اپنا تقوی کیسے جھاڑتے معلوم؟ کسی کو 5 روپے کی کائن مل جائے یا 10 کی نوٹ مل جائے، 10 کی نوٹ اپنی جیب میں رکھ کر 10 علماء سے مسئلہ معلوم کرے گا، بار بار فون کر کے علماء کو تنگ کرے گا۔ حضرت مجھے اطمینان نہیں آ رہا، مجھے پریشانی ہو رہے، حضرت مجھے 10 کی نوٹ ملی، میں کیا کرنا حضرت؟ کبھی عمر فاروق کے مفتی صاحب کے پاس، کبھی حنیف کے امام صاحب کے پاس، کبھی مکہ مسجد میں ہارون صاحب کے پاس، کبھی جامعہ مسجد کے امام صاحب کے پاس۔ ہر امام سے مل کر مسئلہ کیوں معلوم کر رہا ہے؟ ہر امام کے دل میں اپنا تقوی بٹھانا چاہتا ہے کہ میں تو کتنا بڑا متقی ہوں، کتنا بڑا پرہیزگار ہوں۔ اسے ملی سو کتنے بھی 10 روپے، 10 دن رکھو، 10 علماء سے مسئلہ پوچھتا ہے۔ نہیں حضرت تمہیں بولتی نا، مجھے ڈر ہوتا ہے، کسی کا مار کو نہیں کھانا، کسی کا مال نہیں کھانا، 10 روپے مجھے ملی، میں اپنے واسطے استعمال کریا، نہیں تو دوسروں کو دے دلیا، اللہ کے پاس بھی جواب دینا نا حضرت۔ کیا صوفی ہے نہیں؟ کتنے ملی سو؟ تقوی بگڑ رہا ہے، مسئلے پوچھ رہا ہے، کیا کرنا حضرت؟ سونے کا ہار ملے دے اسے 10 روپے ملے نا، سونے کا ہار ملے دے کبھی؟ عمر فاروق کی مفتی صاحب یاد آتی کہ اس کے پاس گئے تو بھی نو ڈینجر، انہوں رفیج بولیں گے، انہوں دوسرا مسئلہ بیان کسی سے نہیں۔ 10 روپے ملے تو 10 علماء یاد آئے، تقوی یاد آیا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف یاد آیا۔ لیکن سونے کی ہار ملی، کیا ہو گئے؟ قدم ڈگمگا گئے۔ 10 کی نوٹ ملی تھی، پالنے والی ذات اللہ کی، اور 2 لاکھ کا سونے کا ہار ملا، اب پالنے والا یہ سونا، یہ چاندی، یہ ہیرے، یہ موتی، یہ جواہرات، یہ مجھے پالیں گے۔ یعنی چھوٹی چیزوں پر تقوی ہم جانتے ہیں، بڑی چیز مل جائے خبر کسی کو نہیں دیں گے، کسی کو بتائیں گے بھی نہیں، بتائیں گے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، جس کی گم ہو جائے گی وہ آ جائے گا، یا لوگ اسے برا بھلا کہیں گے، بہت سارے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ 10 کی نوٹ ملے گی، پرچار کریں گے، 10 لاکھ کا سونا ملے بیوی کو بھی نہیں بتائیں گے، ایسے ہضم کر جائیں گے۔
تو وہ جو حافظ قرآن تھے، جن کے برے دن چل رہے تھے، مالی اعتبار سے تنگ تھے، فخر و فاقے کے دن کٹ رہے تھے، دوران طواف ایک تھیلی پر نظر پڑی، کھول کر دیکھا یہ قیمتی سونے کا ہار ہے اور اس ہار میں موتی کے دانے بھی ہیں۔ پہلے دل میں تو بات آئی، میرے دن بھی برے چل رہے ہیں، اس سے میرا کچھ مسئلہ حل ہو جائے گا، کچھ کاروبار کے لیے انویسٹ کروں گا۔ ایک انسان ہے، انسان کی فطرت، پہلی بار دل میں بات آئی، لیکن فوراً کیا کیے ہو؟ نہیں، پالنے والی ذات اللہ کی ہے، مقدر کا رزق مل کر ہی رہے گا۔ جب اللہ نے روزی روٹی کی ذمہ داری لے رکھی ہے تو میں اسی اللہ کی ذات پر بھروسہ کروں گا، بھوکا رہوں گا، فخر و فاقے کے دن گزاروں گا، لیکن یہ ہار اپنے لیے نہیں رکھوں گا۔ خیر، اٹھائے، جیب میں رکھے اور طواف کرتے رہے، دیکھتے رہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی اعلان تو نہیں کر رہا کہ میری چیز گم ہو چکی ہے۔ دیکھو، ایک بار خیال کے آ جانے کی وجہ سے گناہ نہیں ہوتا۔ اب ان کو گناہ ملا کیا؟ دن میں بات آئی، رکھ لیں گے، میرے دن بھی برے چل رہے۔ ایک بار خیال آنے سے وہ گناہ شمار نہیں ہوتا، انسان کی فطرت ہے، انسان کا دل مچل جاتا ہے۔ اللہ نے دل کو اس انداز سے بنایا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر رہتا ہے وہی یہ انکوائری کرتا ہے، پوچھتا ہے اس میں میرے لیے کیا حکم ہے، میرے لیے کیا مسئلہ ہے۔ خیال آیا لیکن عمل تو نہیں کیا نا، صرف خیال آیا۔ طواف کرتے کرتے ایک بوڑھا آدمی بہت پریشانی کی حالت میں ملا اور لوگوں سے کچھ معلومات کر رہا تھا۔ یہ نوجوان جو حافظ قرآن تھے وہاں پر گئے، دیکھا وہ بوڑھا آدمی کہہ رہا ہے کہ میرا قیمتی سونے کا ہار گم ہو چکا ہے۔ دیکھو، یہاں پر ایک بات یاد رکھو، اگر کسی کو کوئی چیز مل جائے، مثال کے طور پر 5,000 روپے آپ کو مل گئے، بھائی میرے پاس 5,000 روپے ہیں، کسی کے ملے ہیں، وہ آ کر لے لے۔ 5,000 کو 5,000 آدمی آتی میرے بول کو، مجھے سونے کا ہار ملے، کس کا پوچھ کو لے لے بھائی، پوری قوم آ کو جم جاچے۔ اس میں ٹیکنک کیا استعمال کرنا معلوم؟ مجھے کچھ رقم ملی ہے، مجھے کچھ پیسے ملے، کس کے ہیں، کتنے ہیں، بتا کر لے لے۔ مجھے کوئی ایک چیز ملی ہے، کسی کی کوئی چیز گم ہو چکی ہے تو وہ آ کر مجھ سے لے لے۔ اب مثال کے طور پر حاجی صاحب کی انگوٹھی گم ہو گئی ہے، اب میں نے انگوٹھی نہیں کہا، انگوٹھی ملی ہے سونے کی، چاندی کی، کس کی ہے؟ کون آتی؟ منت آتی، پورا ناک منگل آتا ہے، میری 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 بول، تو اس کے واسطے مجھے کوئی چیز ملی ہے۔ اب دوسرے لوگ آنے کی ہمت کریں گے، کیا ملے کہ نہ بھائی، پیسے کا تو میں کہتی بھی بولوں گا، سونا ہے کہ چاندی ہے کہ ہار ہے کہ واچ ہے کہ انگوٹھی ہے کہ، انہیں پریشان ہو جاتا نا۔ تو جس کی گم ہو چکی ہے چیز وہی انسان آئے گا، دوسرے لوگ نہیں آئیں گے۔ تو بوڑھے آدمی کہہ رہے تھے کہ میرے قیمتی ہار گم ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ حافظ قرآن نے ان سے سوال کیا تو وہ قیمتی ہار کس میں تھا؟ انہوں نے کہا کہ ایک تھیلی میں رکھا ہوا تھا۔ پہلے زمانے کے اندر قیمتی چیزیں، سونے چاندی کے اشرفیاں، درہم، دینار وغیرہ تھیلی میں رکھا کرتے تھے۔ جب معلوم کیا اور انہوں نے صحیح جواب دیا کہ تھیلی کے اندر وہ قیمتی ہار تھا، گم ہو چکا ہے، تو وہ حافظ قرآن کہنے لگے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، وہ ہار مجھے ملا ہے، لیجئے آپ اپنا مال رکھیے۔ تو وہ بہت شکر گزار ہوئے، خوشی کے آنسو بہنے لگے اور اپنی جانب سے کچھ گفٹ دینا چاہا، کچھ ہدیے میں دینا چاہا۔ تو وہ حافظ قرآن کہنے لگے کہ دیکھو، میں صرف اور صرف اللہ کے لیے یہ چیز آپ کے حوالے کیا ہوں اور اس کے اجر کی امید اور اس کا عوض، اس کا بدلہ میں اللہ ہی سے لینا چاہتا ہوں۔
تو وہ تحفہ بھی نہیں لیے۔ خیر چند دن گئے، وہ صاحب جو حج کے لیے آئے تھے وہ بھی خوشی خوشی جب ان کو سونے کا ہار مل گیا وہ اپنے گھر لوٹ گئے۔ پہلے زمانے کے اندر کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے لوگ لمبا لمبا سفر کیا کرتے تھے، تو عرب کا ایک قافلہ نکلا کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے۔ اب سفر میں نماز کا مسئلہ آئے گا، کوئی حافظ قرآن مل جائے، کوئی عالم دین مل جائے، ہماری تو ایک جماعت جا رہی ہے، ان کو شامل کر لیں گے، دین سیکھنے کا موقع ملے گا، مسئلے مسائل معلوم کرنے کا موقع ملے گا، وہ ہماری امامت کریں گے۔ تو قافلے والوں نے اعلان کیا کہ تم میں سے کوئی حافظ قرآن ہے جو ہمارے ساتھ رہے؟ ہمارا تجارتی قافلہ ہے، تجارت کرنے کے لیے ایک جماعت نکل رہی ہے، ہمیں ایک حافظ قرآن کی ضرورت ہے جو ہمیں مسئلے مسائل سکھائے اور ہماری امامت کرے۔ وہ حافظ قرآن جو تنگی کی زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں حافظ قرآن ہوں، میں آپ کے ساتھ سفر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے ان کو ساتھ میں لے لیا، کشتی کا سفر تھا، سفر کرتے کرتے گئے، اللہ کا کرنا یہ ہوا وہ حادثے کا شکار ہو گئی، کچھ لوگ بچے اور کچھ لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جو بچے اس میں یہ حافظ قرآن بھی تھے، کسی سہارے اللہ نے کوئی انتظام غیب سے کر دیا ہوگا، انہوں نے اپنی جان بچا لی اور اس شہر کے اندر داخل ہوئے۔ ساری تفصیل شہر والوں کو معلوم تھی، تو شہر والے کہنے لگے کہ بھیا ہمارے یہاں ہماری مسجد میں ایک امام صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ہم کو بھی ایک امام صاحب کی تلاش تھی، یہ حافظ قرآن مل گئے، ہم سینے سے لگا کر، آنکھوں سے لگا کر، ان کی پیشانی پر بوسہ دے کر، بغیر تلاش کیے کہ اللہ کی جانب سے یہ حادثہ پیش آیا اور اس طریقے سے ہماری مسجد کو ایک امام مل گئے، ہم امامت میں رکھنے کے لیے تیار۔ تو پہلے زمانے میں پاسپورٹ وغیرہ کا مسئلہ تو نہیں تھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، انکوائری کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ خیر وہ امام صاحب آئے، ان کو بھی امامت کی ضرورت تھی، اب وہاں پر آئے تھے ان لوگوں کی امامت کرنے کے لیے، حادثہ پیش آ گیا، تو بہرحال اس مسجد میں اس امام صاحب کا تقرر ہو گیا۔ ایک سال گزرنے کے بعد پھر ان کی شادی کی فکر کرنے لگے، حافظ صاحب ایک اچھی سی لڑکی سے ہمارے ہی شہر میں شادی کر لینا۔ ناک منگل والے بھی فکر کرتے نا ہمارے حافظ صاحب کی، یہاں چکاتی بھی دیکھیں دے کیا بول کر۔ تو اب ان کو جوانی کا مسئلہ تھا، شادی کا ان کو بھی ضرورت تھی، وہ بھی محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لڑکی خوبصورت دونوں ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے۔ تو اس مسجد کے ذمہ دار احباب نے فکر کی، ہماری اس مسجد میں جو امامت کیا کرتے تھے تقریباً 40 سال تک انہوں نے امامت کی ہے، یہاں پر ان کا انتقال ہوا ہے اور انہوں نے اپنی بیٹی کی اچھی طریقے سے تربیت کی ہے۔ عالم کی بیٹی عالم کے لیے اچھا سوٹ کرے گی، مزاج ملے گا، یہ بھی دیندار وہ بھی دیندار۔ تو انہوں نے پیش کی ذمہ دار احباب نے اور انہوں نے اس رشتے کو قبول کر لیا، نکاح ہوا۔ اور یہ جب اس گھر میں داخل ہوئے، اس کمرے میں داخل ہوئے، شادی کی پہلی رات تھی، اندر داخل ہونے کے بعد دلہن کو سلام کرنے کے بعد جب بیٹھے تو سونے کا ہار اس لڑکی کے گلے میں دکھائی دینے لگا۔ اب یہ حافظ قرآن اس لڑکی کے چہرے کو کم اور ہار پر نظر زیادہ ہے۔ وہ لڑکی بھی کہنے لگی یہ تو مولوی صاحب ہیں، یہ بھی مال کے لالچی ہوتے ہیں، ان کو بھی مال سے اتنی محبت، میری شکل و صورت کو کم اور میرے گلے کے ہار کو زیادہ دیکھ رہے۔ تو دلہن نے پوچھ ہی لیا ہمت کر کے کیا بات ہے؟ تو شوہر نے کہا کہ یہ ہار آپ کو کہاں ملا؟ آپ کا ہار کہیں گم تو نہیں ہوا تھا کہیں؟ تو لڑکی نے سارا ماجرا پیش کیا، اس لیے کہ وہ حافظ قرآن اچھی طریقے سے وہ ہار دیکھ چکے تھے، اور اس زمانے میں ڈیزائن کے بنانے کے آپشن بھی زیادہ نہیں تھے، ترقی اتنی نہیں تھی، تو ان کو اچھی پہچان ہو گئی تھی اس ہار سے، یہی وہ ہار ہے۔ تو اس لڑکی نے پورا ماجرا بیان کیا، ایسے ایسے ہوا، میں ہمارے ابا کے ساتھ جو ہے حج کرنے کے لیے گئی تھی، ہار گم ہو گیا تھا، ایک اللہ کا نیک بندے کو وہ ملا،
اور وہ ہار وہ نوجوان میرے والد محترم کے پاس لا کر پہنچا دیا. تو خوشی خوشی میں اور میرے باپ سفر کر کے اپنے گھر میں آئے. انتقال سے چند دن پہلے ان کو میری شادی کی فکر تھی کہ میرا انتقال ہونے جا رہا ہے, موت کی آہٹ کو میں محسوس کر رہا ہوں. میری لڑکی چونکہ دیندار ہے, اس کے لیے دیندار لڑکا چاہیے. تو ابا جان اس واقعے کو بار بار بیان کیا کرتے تھے اور اس نوجوان کو یاد کیا کرتے تھے, اے اللہ اس نوجوان کی طرح امانت دار, نیک صفت, متقی, پرہیزگار نوجوان میری بیٹے کو نصیب کرنا. میرے باپ کی یہی دعا تھی. تو یہ حافظ قرآن کہنے لگے مبارک ہو, اللہ نے آپ کے والد کی دعا قبول کر لی ہے. وہ نوجوان جو ہار لوٹایا تھا میں خود تھا. وہ ہار لوٹانے والا کوئی اور نہیں تھا, میں تھا. ہار آیا ہار والی کے ساتھ, مزہ ہی نہیں. ہار آیا ہار والی بھی آئی. پہلے نیت بدلتی تو کیا ہوتا, ہاتھ رکھ لیتے اور اللہ کی یہاں پکڑ بھی ہوتی. لیکن انہوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے وہ ہاتھ اس ہار والے کو لوٹا دیا. لالچ پنے سے کام نہیں لیا, اس پر فریفتہ نہیں ہوئے, اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھا. اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اسے روزی روٹی کا انتظام کرتے ہی وَمِنْ حَيْثُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں بندہ اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا. اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے وہ ہار والے کو لوٹایا تو اللہ تعالیٰ نے چند دن چند مہینے گزرنے کے بعد وہ ہار بھی دیا اور ہار کے ساتھ ہار والی کو بھی دیا. واقعہ سمجھ میں آیا؟ لاکھ مہینہ ان کو سمجھ میں. اسی طریقے سے ہمارے یوٹیوب چینل پر جمعہ کے بیانات, مسئلے مسائل, دینی معلومات اور حالات حضرات سے متعلق اہم ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہیں گی. اگر آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. ڈسکرپشن میں ہماری واٹس ایپ گروپ کی لنک دی گئی ہے. اگر ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں جا کر واٹس ایپ گروپ میں شامل بھی ہو سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوری باتیں تھی تو میں نے آپ سے شیئر کی. آپ سے درخواست ہے دوسروں کو بھی شیئر کریں, دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ دینی معلومات, مسئلے مسائل اور جمعہ کے بیانات آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکے. اور کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.